پہلے موت کے لیے تو اسرائیل علیہ السلام کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اب تو نہ، اللہ چوک سے مڑو، غوثیہ چوک پہ موٹر سائیکل آ کے ٹکرائے گا، ڈھا کر کے زمین پہ پڑ جائے گا۔ یہی نہیں پتا کہ مرتے وقت حلال حالت میں تھا یا حرام حالت میں تھا، مرتے وقت یہ نہیں پتا لگے گا کہ منہ سے نشے کی بدبو آ رہی تھی یا شیشے پینے کی بدبو آ رہی تھی، مرتے وقت یہ نہیں پتا لگے گا کہ اللہ اکبر اس نے سنتے مرتے وقت رام رام سنا یا اللہ اللہ سنا۔ جب ایسی موت آنے لگ جائے تو میرے عزیزو مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دو اور خدا کے آگے جھک کے رونا شروع کر دو، کوئی تو آنسو اس کے دربار میں قبول ہوگا۔ بات اللہ کی عزت کی قسم ایک قطرے کی ہے، ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا ساری زندگی کے گناہوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے پیسہ منی کمانے کا شوق ہے، وقت ہے صبح سے لے کر 4 بجے تک میرے عزیزو یہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہ کاروبار میرے عزیزو چل رہا ہے، پتہ نہیں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے کون سی مخلوق آتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم تو ساؤتھ افریقہ میں دیکھا 5 بجے ہر سٹور پر ہر مال کے اوپر ریڈ لائٹ لگ جاتی ہے، نیچے لکھا جاتا ہے کلوز۔ 6 بجے سب دکانیں بند، صبح 7 بجے سب اپنی روزیوں کے اڈے پہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جو کتنے خوشحال ہیں، کتنے بے شک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن تہذیب مدینے والی اپنائی ہے، جلدی اٹھ رہے ہیں جلدی سو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے ہاں تو مٹی کے پہاڑ نہ رہے، وہاں آج بھی سونے کے اور ہیرو کے کان موجود ہے۔ مجھے میرے عزیز ایک وادی میں لے گئے، ہکا بکا رہ گیا، دونوں طرف سونے کے پہاڑ تھے، گاڑی درمیان میں چل رہی تھی کہ مولانا اترنے کی اجازت کوئی نہیں، بس یہاں چلتے رہیے۔ وہاں کی مٹی وہاں کی فصلیں بھی پیلی تھی کہ سارا ڈائمنڈ ہے۔ آگے گئے میرے عزیزو ہیروں کے کان کی بستیاں وہ شروع ہو گئیں، دائیں بائیں پہاڑ تھے۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم آج جو مسلمانوں کے پاس کلمہ ہے یہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی زبان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اگر آج یہ مسلمان اپنے کلمے کو پہچان لیں، آج مسلمان اسلام کی روح کو پہچان لیں، آج مسلمان مکے سے مدینے کی ہجرت کو پہچان لیں، آج مسلمان میرے عزیزو مکے سے شہزادے حسین کا کربلا کے میدان میں جانا پہچان لیں، تو اللہ کی قسم جو چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی اللہ وہی چیزیں اللہ اکبر ان کے ہاتھوں سے چھنوا کر مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں رہ کر اپنے پیر محل میں کام کر وہ چیزیں اللہ اکبر تیرے قدموں میں ڈال دے تاکہ تیرے ماں باپ بھی بچ جائیں، تیری عزت بھی بچ جائے، اسلام بھی بچ جائے، اسلام کی بقا بھی بچ جائے۔ لیکن میرے عزیزو اس طرف سوچنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ جتنی ہماری روشن خیالی کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، جتنے ہمارے کمائی کے اڈے، میں تو نہیں کہتا میرے عزیزو تم کو اللہ ان بھلا کرے دینی مدارس والوں کا، اللہ بھلا کرے جامعہ عثمانیہ جیسے دینی مدارس والوں کا، اللہ کی قسم یا قرآن کی بہاریں یہ پورے پاکستان میں پورے پیر محل میں جتنے مدینی دینی مدارس ہیں وہ لوگوں آج فائدہ حاصل کر لو، آج لاکھ فائدہ حاصل کر لو۔ میرے عزیزو پرسوں پتہ نہیں ترسوں دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ میں پرسوں ترسوں بیان تھا، 8 پتہ نہیں کتنے 100 طلباء اور علماء 70 کے قریب علماء پڑھانے والے تھے، کہنے لگے 55 ملکوں سے کافروں کے ملک میں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اسلم صاحب 55 ملکوں سے کافروں کے ملک میں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا واہ نصیبہ، دوسرے ملکوں سے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ملک میں کے اندر تو پابندی لگا دی جاتی ہے کہ کافروں کا ملک ہے 55 لوگ۔ جب میں نے وہاں میرے عزیز اللہ اکبر وہاں کے حالات پر جو میں نے سنا جو دیکھا تذکرہ کیا، علماء بیعت ہوئے تقریباً میرے عزیزو 15,000 علماء 16 عوام بیعت ہوئی، 5,000 کے قریب عورتیں بیعت ہوئی۔ اللہ کی قسم منتیں کر رہے تھے مولانا نہیں رہ جاؤ یا 3 مہینے یہاں رہا کرو، 3 مہینے ہم آپ کی خانقاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے پاس دین کے چشمے موجود ہیں، جن کے پاس دین کے سمندر موجود ہیں، خدا پاک کی قسم وہ کنارے پر جا کر سیراب ہونے کو تیار نہیں۔ جن کے پاس خشکی موجود ہے وہ اسلام کی بہار سے سیراب ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، ہمارا پاکستانی وہاں جاتا ہے وہ تو بتاتا ہے میں پیسہ کمانے آیا، اسلام پھیلانے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے نظریہ سوچ اس کی پیسہ کمانے کی ہو، لیکن کردار تو ایسا بنا کے جائے، لباس تو ایسا بنا کے جائے کہ دیکھنے والا دیکھے اور آنکھیں بند کرے اسے محمد الرسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہے ہی کوئی نہیں۔ لے گئے امیگریشن والے اندر، اے پگڑی یہ ٹوپی یہ داڑھی ٹھپ چلو اندر۔ ہم جا کے بھی ایسے بیٹھے رہے، ہم نے آقا اللہ کی قسم پیسہ کمانے نہیں آئے، کلمہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ جو کمرے میں لے گئے عزت کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا، اور ایسا والہانہ استقبال جیسا آج جامعہ عثمانیہ میں ہوا، ایسا والہانہ استقبال جونس برگ کے اندر ہوا، پھر ڈربن کے اندر وہاں سے فوراً فلائٹ لی، وہاں بھی بہترین قسم کا استقبال جمعہ دنیا 32 کے قریب گاڑیاں پیچھے 4 سیکیورٹی کی گاڑیاں، 32 کے قریب گاڑیاں، اللہ اکبر میرے تقریباً 40-50 آدمی ہر وقت ساتھ، جس ہوٹل میں وہ ہوٹل فل، بس صرف کیا ہے کہ یا یہ بندہ رونے والا ہے اور درد دل سناتا ہے، معاشرت پر گفتگو کرتا ہے، گھر کے حالات سناتا ہے، گھر کی بتاتا ہے۔
بڑے بڑے صلحاء قدموں میں بیٹھ گئے، کوئی پیر دباوے، کوئی خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 13 دن یا 12 دن رہا، انہوں نے مجھے روٹی کا ٹکڑا توڑنے نہیں دیا۔ 4 بندے علماء صلحاء عابدین کی جماعت کھڑی ہوتی تھی جو آستین کو پر کر کے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کے، حضرت ہماری سعادت ہے، حضرت ہمارے سر پہ پگڑی باندھ دو، حضرت ہمارے سر پہ اس طرح کر دو۔ میں نے کہا یا اللہ جو بہار اسلام کیا ہیں اللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی عطا فرما دے، ہر گھر کے اندر حسین نام والا نہ ہو بلکہ حسین کردار والا نظر آنے لگ جائے، بلال کردار والا نظر آنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، 9 محرم الحرام کی رات ہے مسلمانوں، ذرا جاؤ تو آج سے پونے 1400 سال پہلے ذرا آنکھیں بند کس کر کے سوچو تو صحیح، نہ وہاں ابا موجود، نہ نانا موجود، نہ کنبا موجود، نہ خاندان موجود، نہ دھی موجود، نہ دیدیانے موجود، اور تو اور میرے عزیزو چلو رشتہ دار موجود کوئی نہیں، کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا تو، اور نماز پڑھنے والا دور کی بات، پانی پلانے والا تو، اور پانی پلانا تو دور کی بات ہے، حسین تیری مظلوم سعادت پر اللہ اکبر پیر محل سمیت پورے عالم اسلام سلام کرتا ہے۔ اے حسین تو نے وہاں جا کے اپنا سر کٹا دیا جہاں تجھے وضو کا پانی بھی دینے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ پیر محل کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ کون کون سے اللہ اکبر فلیور پیے 10 محرم الحرام کو دودھ اور باداموں والا شربت پیتے دانت میں درد کیوں نہیں ہوا؟ خیرات کرو غرباء پر، 10 محرم الحرام کو سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر رچ کے خرچ کرنا۔ 10 محرم الحرام کو میرے عزیز و سبیل حسین تو یاد آتی ہے۔ 11 محرم الحرام لوڈ شیڈنگ ہو جائے، جس کے گھر میں موٹر کوئی نہیں اسے پانی کا پائپ دینا کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ ساڑھے دے ہی نہیں یونٹ مہنگا ہو گیا باجی، 5 منٹ لائی امی کہندی موٹر خراب ہے، انہیں پرسوں صحیح کرائی تھی۔ سوچو بس گنتی ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں، گنتی ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں۔ اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو واپس چلا جا، میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اتنا سا تیرے حوالے کر کے دکھا دیا۔ کب چاچا ابا نے مجھے ایک وصیت کی تھی، یہ رکا لکھ کے دیا تھا، اور رکا لکھ کے دیا تھا بیٹے آج نہ پڑھنا، جب میرے بھائی پر مصیبت آئے اس وقت اسے پڑھنا۔ چاچا تیری اجازت ہو یا تو پڑھ یا میں تجھے پڑھ کے سنا دوں۔ حضرت حسین نے رکا کھلوایا، پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اے قاسم تیرے چاچے پر کوئی وقت آئے گا کربلا کے میدان میں، ایک وقت نانے کی بشارت کے مطابق لے گیا جائے گا۔ اے قاسم خبردار، نانے کو آنچ نہ پہنچے، چاچے کو آنچ نہ پہنچے، چاچے کے جسم پر کھال پر ایک زخم ریشز بھی نہ آئے۔ میرے بچے چاچے کے قدموں پہ قربان ہو جانا تاکہ قیامت کے دن نانے محمد کو میں منہ دکھا سکوں۔ اللہ اکبر، ہے کوئی ممبر پر یہ بیان کرنے والا؟ لیکن میرے عزیزو آج تو اتنے معذرت کے ساتھ، ہتھی پیری پہنا، ہتھی نہیں پیری پہنا، آج تو اتنے معذرت کے ساتھ اللہ اکبر آج بھی کئیوں کے چاچے کی بیٹی کی شادی ہوگی، کئیوں کے مامے کی بیٹے کی شادی ہوگی، اسی نہیں جانا تھانوں نہیں پتا انہیں ساڑے نال کی کیتا ہے، تھانوں نہیں پتا مولوی، تھانوں نہیں پتا تسی تے بادشاہ بندے ہو، تسی موجی بندے ہو، ساڑے کو پوچھو ساڑے چاچے نہیں، وہ جیسا بھی تھا اللہ اکبر اس کے اعمال اس کے ساتھ تھے، لیکن ایسا سلوک کرتا کہ اللہ اکبر اسے اپنی گری ہوئی عادتوں کا خود احساس ہو جاتا۔ اگر میرا نبی طائف کی گلیوں میں ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھا سکتا ہے، حسین تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا سکتا ہے، تو امتی بتا تو نے 10 محرم سے کیا نتیجہ نکالا؟ جب بہن کے پاس میرا عزیز و حسین بیٹھا ہوا تھا، علی اکبر بھی کہنے لگے ابا آپ پریشان نہ ہونا، قاسم کہنے لگے آپ پریشان نہ ہونا، اون و محمد کہنے لگے آپ پریشان نہ ہونا۔ آؤ میرا عزیزو کیوں اختلافات کے اندر پڑتے ہو؟ میں معاملہ الجھانے نہیں آیا، سلجھانے کے لیے آیا۔ ایمانداری سے دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف کے سارے مسلمان بیٹھے ہو، ابو بکر کو مانتے ہو؟ بولو مانتے ہو ابو بکر کو؟ عمر کو مانتے ہو؟ عثمان کو مانتے ہو؟ علی کو مانتے ہو؟ پھر تم خدا پاک کی قسم جل کو یہ چھپاتے ہیں، تمہیں ممبروں پہ نہیں بازاروں میں آواز لگانی پڑے گی۔ حسین اکیلا کربلا کے میدان میں نہیں گیا، اپنے 6 بھائیوں کو ساتھ لے کے گیا تھا۔ ان 6 بھائیوں میں ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عثمان تھا، ایک کا نام عباس تھا، ایک کا نام جعفر تھا۔ خود میرے عزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالی 7 بھائی حسین کے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے سے پہلے شہید ہوئے۔ پھر 7واں حسین ہوا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے نام نمایا کہ کربلا کے میدان میں جنگ کا جھنڈا، میدان کا جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ 6 بھائی حسین کو اپنی باؤں میں چھپا کے بیٹھے تھے کہ او بھیا اگر تیرے زخم بھی آ گیا تو باپ علی کے سامنے قیامت کے دن میں شرمندہ ہو جانا پڑے گا۔
लेना मिंबर पर अबू बकर का। क्यों याद नहीं आता जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कि जब अब्दुल्ला बिन उमर दरवाजे पे खड़े थे, हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हो मुलाकात के लिए गए थे। जब एंट्री दरवाजे में होने लगी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हसन से कह दिया कि अब्बू प्राइवेट मीटिंग में बैठा है, प्राइवेट बात हो रही है, और अब्बा ने मुझे कहा था कि बेटा कोई भी आए तो अंदर आने नहीं देना। हज़रत हसन ने तो कोई गुस्सा ना किया, कहा अच्छा हाँ कोई बात हो रही होगी, इस्लाम की तरक्की के लिए, बुलंदी के लिए कोई बात हो रही होगी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए। जब मजलिस बर्खास्त हुई, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों की खुशबू सूंघी। सबसे पहले फरमाया बेटे बताया कौन सा फूल खिल के गया है, कब आपको कैसे पता लगा? अहलुल बैत की चौखट की खुशबू मुझे यहाँ से आ रही है। हाँ हसन आए थे, किस लिए आए थे? मेरे से मुलाकात करने के लिए आए थे, तूने आने क्यों ना दिया? अब्बा आपने तो कहा था कोई बंदा अंदर ना आवे। का बेटा उनके लिए सबके लिए कहा था, इनके लिए तो कहा था। ज़ोहर की अजान हो गई, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज तैयार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में ना गए, सीधे के सीधे हज़रत हसन हुसैन के दरवाजे पे चले गए और जाके दस्तक दी। दोनों शहजादे बाहर आए। हज़रत उमर ने अपनी पगड़ी उतार कर दोनों के सामने रख दी। कहा बेटे उमर को क़यामत के दिन अपने नाने के सामने शर्मिंदा न करना। जिनके पैरों को गर्म धूप लग जाए, पत्थर की गर्मी की वजह से नाना कंधे पर उठा ले, वो पैरों समेत मेरे दरवाजे पे खड़े रहे। और रही बेटे खिलाफत की बात, उमर वही उमर है जो गुलाम बन के हुजूर की खिदमत में आया था। रब्बुल आलमीन की कसम है, आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत का दो ताज है, ये सारे का सारा तुम्हारे नाने मोहम्मद की जूतियों का सदका है। उठा इस तारीख को। क्यों मुसलमान ने जनरेशन को इससे परे कर रखा है? खुदाए पाक की कसम जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, कोई फातिमा के घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ा। और कोई मेरे अजीज़ों कोई ऐसे हो सकता है तेरे बारे में कहे यार तेरा यार है, तेरी बहन नु छेड़दा पे जो कहना यहाँ हो ही नहीं सकता, मेरा यार इस तरह का नहीं, अल्लाह दी सो मेरे यार इस तरह का नहीं। अगर तेरा यार तेरी बहन को छेड़े तुझे यकीन नहीं आता मोहम्मद के यार के इतने ही लावारिस हो गए, इतने लवारिस हो गए। फातिमा दरबार में खड़ी, उमर ने जाके लात मारी फातिमा के पेट पर माज़अल्लाह, और फातिमा का हमल ज़ाया हो गया। खुदाए पाक की कसम, अगर नबी की दी 15 दरख्तों वाले बाग के पीछे पर्दा उतार दे तो वह खतून जन्नत कोई नहीं। जिसको बाप ने 17 पेमद वाली चादर पहनाई और कहा बेटी पेमद वाली चादर आज ओढ़ ले, क़यामत के दिन जन्नत में जाने से पहले जन्नती औरतों का सरदारी का ताज मैं तेरे सर पे रखूँगा। खुदा पाक की कसम, जिसके घर से उम्मत शराब होती रही, और मेरे अजीज़ों कोई आटे की खैरात देगा, कोई रोटी की खैरात देगा। करबला वालों ने तो अपनी खून की खैरात दे दी है। बता उन एक बाग के पीछे उन्हें अपने हमल ज़ाया करवाने की ज़रूरत थी? ये तेरे मेरे पाकिस्तान के अंदर भोंका जा रहा है और सहाबा की इज़्ज़त और मकाम को नीचे किया जा रहा है। खुदा के वास्ते हमारे पीर महल की जामा मस्जिद का एजाज़ है, तमाम सिक्योरिटी इदारे, तमाम सिविल इदारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आते हैं, इस मिंबर की गुफ्तगू से मुतमईन होके जाते हैं। खुदारा कोई ऐसा कानून अल्लाह करे नई हुकूमत आकर बनाए कि अगर इस मिंबर पर बोला जाए, किसी मिंबर पर बोला जाए, साहबा की गुस्ताखी में नहीं बल्कि साहबा की शान में बोला जाए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हमारे दुनिया में आने से पहले ऐलान कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तुम अपनी खैर मनाओ, मोहम्मद के यार मुझसे राजी हो गए, इन यारों से खुदा राजी हो गया। बैठा है शहजादा हुसैन करबला के मैदान में, अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद 3 मेरी बातें जा यजीद को जाके पहुंचा दे, भेज दे मुझे मदीने। या आमना सामना, अल्लाहु अकबर। मीरे मुआविया रज़ी चला के खुदा का कुरान सुनाया, हमें घुटियाँ दे दे के कुरान सुनाया, हमें लोरियाँ दे दे के कुरान सुनाया। नाने मोहम्मद ने मेरी माँ के चंगेर को खाली देख के खुदा का कुरान सुनाया। नाने मोहम्मद ने मेरी अम्मा के दुपट्टे के अंदर टाकियाँ देख के खुदा का कुरान सुनाया। मेरी अम्मा की पैदाइश पे खुदा का कुरान सुनाया गया। जिब्राइल कुरान लेके आया। हम उस कुरान को कैसे छोड़ सकते हैं जो कुरान उहद और बदर के मैदान में मेरे नाना ने खुर्द के हल्के, अल्लाह अकबर, 70 साहब
صحابہ کے گلے کٹوا کر اور اپنے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کروا کر جس قرآن کو سنایا، آج حسین جان بچانے کے لیے قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ رب العالمین کی قسم ہے، آج سراؤں میں قرآن میں سناؤں گا، کل پیر محل کی جامع مسجد میں اللہ اس قرآن کی تلاوت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، آج کسی قاری کی زبان پہ خدا کا قرآن ہے، حافظ کے سینے پہ خدا کا قرآن ہے، سارا کربلا کے شہیدوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ زینب، تجھے پتہ ہے نا نانا ابو نے کیا کہا تھا؟ ان ابنی آدم لعل اللہ۔ وہ میری بہن یاد کر، جب میرے نانا کے سامنے جمعہ کا دن تھا، ہم دونوں آ رہے تھے، ادھر سے میرا بھائی حسن پھدکتا ہوا آ رہا تھا، ادھر سے میں اچھلتا ہوا آ رہا تھا، ہم ننھے ننھے مجاہد تھے، لوگ بیٹھے تھے، کندھے دونوں کے اونچے تھے، جب کندھے فرلانگ فرلانگ کے آ رہے تھے۔ اور میرے پیارو، اگر کوئی بڑا ہے تو چھوٹا دیکھ کے کہتے رستہ دے دو جی، ادھر نہیں ہو جاؤ، ادھر نہیں ہو جاؤ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بتلاتے یار ادھر کو ہو جا، ابو بکر ادھر کو ہو جا، میرا حسین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ تھا حسین کے نام پر اللہ اکبر کیش کا کام کیا جائے گا، اس لیے میرے نبی نے خطبہ ہی چھوڑ دیا، میرے نبی نے ممبر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے قدموں سے ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر صفوں میں چیرتے ہوئے دونوں نواسوں کو اپنی گودی میں اٹھا لیا، پھر گود میں لے کے آئے، دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا دیا اور دونوں کے ماتھوں گلوں کو چومنے لگ گئے۔ صحابہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران فرمایا، پتہ یہ حسن ہے، پتہ یہ حسین ہے، یہ حسن دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر، اور میرا حسین ہے کہ نانے کے دین کی خاطر اپنا پورا کنبہ ہی قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر، آج وہ کربلا کے میدان میں اللہ اکبر، وہ بہن خدا پاک کی قسم ہے، اگر حسین نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تو زینب نے بھی کمی کوئی نہیں کی۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں اگر حسین کی آل گردنیں کٹا رہی تھی تو پیچھے حسین کی بہن بیٹھ کر ان جوانوں کو خدا کے قرآن کی لوریاں سنا رہی تھی۔ جب سارا کنبہ آل رسول کا بیٹھا ہوا تھا، اس وقت دونوں بھائی اللہ اکبر بہن بھائی نا امید ہو گئے اور فرمایا، ایسا کرو، ہمارے حیا کر رہے ہو، ہمارے نانے کا حیا کر رہے ہو، خاندان کا حیا کر رہے ہو، ایسا کرو ہم چراغ گل کر دیتے، ہمارا کسی سے کوئی شکوہ نہیں، تم تو ہمارے ساتھ صلح کا پیغام لینے آئے تھے، تمہارے پچھلے کیا کہیں گے، ہمارے جوانوں کو کٹوا دیا، ہم چراغ گل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں بات کی تو صحابہ کی اولادوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اہل البیت کے نوجوان رونے لگ گئے، کہا حسین آج اندھیرے میں تیرے سے نظریں چرا کے چلے جائیں گے، کل میدان معاشر میں اللہ اکبر اجالے میں تیرے نانے محمد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حسین جان تو ایک دفعہ ہے، چلی گئی واپس نہیں آئے گی، لیکن تیرے نانے کے سامنے اگر سر جھک گیا تو اللہ اکبر ہم کہاں جائیں گے۔ یہ جب بات ہوئی تو دیکھا ہر ایک صبر استقلال، پھر اگلا دن ہوا 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، اللہ اکبر، آج جب سورج نکلا تو تیرے گھر میں حلوہ پکا، آج جب سورج نکلا جائز ہے تیرے گھر میں حلیم پکا، تیری مرضی، چکن پکا، بیف پکا، مٹن پکا، لیکن 10 محرم الحرام تھے، اللہ اکبر، محمد کے گھرانے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، یہاں تجھے چاول کھانے کا چمچہ نہ ملا، وہاں انہیں پانی پینے کا گھونٹ نہ ملا، دریائے فرات بھی تیرے عزیزوں موج مستی کے اندر بہ رہا تھا۔ جب حسین اپنا پورا قافلہ لے کے میدان کے اندر آ گئے، ابن زیاد 4000 کی فوجوں کو لے کے کھڑا ہوا تھا، 20,000 کا لشکر اور منگوا لیا۔ اللہ اکبر، کیا عبداللہ تو اس منبر پر خطبہ دے گا جو محمد کے نواسے نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، فرماؤ شمر و ابن زیاد و شمر الجوشی، میرا چہرہ دیکھو، یہ میرا ماتھا، یہ میرے ابروے، یہ میرے حال، یہ میرے ہونٹ دیکھو، اللہ کی قسم جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جنان محمد نے بوسہ نہ لیا ہو۔ اللہ اکبر، اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ محمد کا نواسا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک دن میں مسجد میں آیا، میرے نانا نے مجھے دیکھ لیا، یا فاطمہ کے حجرے میں تھا، میرے نانا نے مجھے دیکھ لیا اور دور سے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، میرے نانا نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیے، پھر میرے نانا نے مجھے اپنے پیروں پر چڑھایا، پھر فرمایا حسین اور آگے آ جا، میں پنڈلیوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں گھٹنوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں رانوں تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں پیٹ تک آ گیا، آپ نے فرمایا اور آگے آ جا، میں سینے تک آ گیا، آپ نے فرمایا میرا حسین اور آگے آ جا، اللہ اکبر، میں نانے کے کندھوں تک آ گیا،
میں اونچا میرے نانا یوں کر کے نیچا، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر میرے نانے نے دونوں میرے ہاتھ پکڑے، پھر یوں کر کے پاؤں کے پنجے اٹھائے، میرا نانا اونچا کھڑا ہو کے کھڑا ہوا، پھر میرے لبوں کا بوسہ دینے لگ گیا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میرے نانے نے مجھے یوں بٹھایا تھا، اور پتہ جب بوسہ دیا میرے نانا کا چہرہ دیکھا، میرا نانے کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا اللہ یہ میرا حسین ہے، اللہ میں بھی راضی ہو گیا، میرا رب تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور لوگوں مجھے پہچانو میرا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا، اے لوگو تمہیں پتہ ہے اللہ غنی، میرے نانے نے میرے گھر کا پردہ ہٹایا، میرے نانے نے میرے گھر کا پردہ ہٹایا، اور ہمیں بلکتا ہوا سسکتا ہوا روتا ہوا پایا، تو میرے نانا ابو جان نے میری امی فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے، بچے کوئی کھلونا مانگ رہے ہیں لے کے دے دے، کوئی چیز مانگ رہے ہیں دے دے۔ میری امی جان جلدی سے آئی، میرے نانا کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی، اور پتہ ہے میری امی نے کیا کہا تھا، ابا جان تیرے نواسے روئے کیوں نہ، آج 6 دن ہو گئے کوئی کھجور کا دانہ ان کے منہ میں نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی بھوک پہ میرا نانا رو پڑے، جن کی بھوک پہ نانے کے آسمان سے فرشتے آنے والے رو پڑے۔ پتہ ہے میرا نانا گھر نہیں گیا، داماد عثمان کو، جناب عمر کو، جناب ابوبکر کو پیغام نہ بھجوایا، مدینے میں مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر مسجد نبوی کے منبر پر اعلان نہ کیا، میرا نانا وہیں آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ابو ایوب انصاری کے باغ سے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ابو دجانہ کے باغ سے، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اکبر فلانے کسی باغ سے کھجوریں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر میرا نانا کھجوریں منگوا کر، اگر میرا نانا روٹی منگوا کر کھلا دیتا تو اللہ اکبر بات گئی ہو جاتی، نواسے بھی نرالے، شان بھی نرالا، نانا بھی نرالا، خوراک بھی نرالی۔ میرے نانا ابو نے مجھے گود میں اٹھا لیا، پہلے میرے بھائی حسن کو بلایا، اور میرے بھائی حسن کے قریب یوں کر کے منہ لے گئے، پھر اپنا منہ مبارک نکال کر اپنی زبان نکال لی، پھر فرمایا بیٹے حسن تیرا جتنا دل کرتا ہے چوس جا، تجھے دودھ بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، مشروب بھی ملے گا، تجھے دنیا کا پانی تو کیا جنت کا حوض کوثر بھی ملے گا۔ اماں کہتی کبھی میں یوں آنسو صاف کرتی، کبھی یوں آنسو صاف کرتی، حسن نے نانے کی زبان منہ میں لے رکھی تھی، چوستا رہا، نانا جان تھکے کوئی نہ، پھر نانا ابو نے زبان نیچے کوئی نہ کی، حضرت حسن نے منہ پھیر لیا، آپ نے فرمایا لے اس کا پیٹ بھر گیا، پھر آپ نے حضرت حسین کو لیا، حضرت حسین بھی 6 دن کا بھوکا نانے کی زبان چوستا رہا، جب چوس کے فارغ ہو گئے اللہ اکبر، اماں نے دیکھا جن آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے آج ان لبوں پہ مسکراہٹ ہو رہی ہے۔ فاطمہ لے اپنے لال، اپنے ہوا تیرے حوالے، لے اپنے لالوں کو گودی اٹھا، نانا کہہ کے جا رہا ہے دنیا کی پیاس تو کیا قیامت تک ابھی نے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، میں وہ حسین ہوں، اوے لوگو اللہ اکبر، میں وہ حسین ہوں۔ میرے نانا ابو آ رہے تھے، ایک بغل میں حسن تھا، ایک بغل میں حسین تھا، میرے نانے نے میرے اوپر چادر ڈال رکھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، کہنے لگے کملی والے کیا لے کے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں جنت کے پھول لے کے آ رہا ہوں۔ میرے نانے نے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹا کر حسن کے سروں کو سونگنا شروع کر دیا، میرے نانے نے حسین کے بالوں کو سونگنا شروع کر دیا، صحابہ تڑپ گئے، لرز گئے، یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے جنت کے پھول اٹھا رکھے ہیں، ان کے سروں سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، او لوگو تم پہچانو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نانا سے میں نے قرآن پاک سیکھا، میرے نانا سے میں نے نظر بد کی دعا سیکھی، میرے نانا نے مجھے یوں کیا، جب عقل پہ پردے پڑ جائے، عقل ہاتھی جیسی موٹی ہو جائے، انہوں نے کہا حسین تیری ساری باتیں سچی لیکن تجھے بیعت کرنا پڑے گی۔ فرمایا پھر اللہ اکبر ٹھیک ہے تم مجھے بیعت پہ آمادہ کر سکتے ہو کر لو، تمہاری رگوں میں تمہارے باپ کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ خون تو خیبر کے دروازے کو کھاڑ کے پھینکایا تھا، اب حسین کربلا کا شکست خوردہ نہیں بن سکتا، کربلا کا فاتح بن سکتا ہے۔ ادھر آ ظالم تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے پتہ لگ جائے گا، اللہ اکبر، مارنے والا جیتتا ہے یا مار کھانے والا جیتتا ہے۔ پھر وہی بات مجھے دوبارہ دہرانی پڑے گی، میرے عزیزوں کربلا انشاءاللہ اگلے جمعے لے کے آؤں گا، شہادت حسین تمہیں سناؤں گا، لیکن وہ بات مجھے دہرانا پڑے گی، کون جیتا کون ہارا۔ اللہ اکبر، ابن زیاد تھا، یہ ظالم تھا، بدکار تھا، آخری اس کا وقت لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر،
اور زور زور سے کہہ رہے جا 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 جا. دنیا دوڑی، کیا ہے، کیا آیا، کیا آیا؟ کہ اتنا سا سانپ آتا تھا، ناک میں گھس کے منہ سے نکل جاتا تھا، ناک سے گھس کے منہ سے نکل جاتا تھا، پھر وہ سانپ غائب ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا جا، وہ سانپ پھر دوبارہ آ گیا. اللہ اکبر. یہ دنیا کا حال تھا، آخرت کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. کیوں حال نہ ہوگا؟ زینب کے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ لاوارثوں کے گن گن کے بدلے تو لینا، اے اللہ ناوارثوں کے بدلے گن گن کے تو لینا. کوفے کے بازار میں جب 72 سر میرے عزیز ہو گئے تھے، اس وقت بھی کوفے کی جامع مسجد سے ایک اذان ہوئی تھی جس کے اندر اللہ اکبر کی صدا تھی، جس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا تھی، جس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب نے امام زین العابدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا بھتیجے اب نہ روکنا، اب تو مجھے کچھ کہنے دے. ہم نے ممبروں پر اپنے خاندان کے بارے میں، ہم نے کربلا کے میدان میں، ہم نے شام کوفے میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت کچھ سنا. ٹھیک ہے، میرے اندر جان نہیں، میرے منہ میں زبان تو ہے، مجھے بھی تو کچھ سنانے دے. جو وہ کھڑا ہو کر ان پر تالیاں بجا رہا تھا، کوفی ہنس رہا تھا، کہنے لگا لو جو لے کے آئے تھے وہ بھی چھوڑ گئے، آگے تم کیا لے کے جاؤ گے؟ تمہارا والی وارث بچا کہ نہیں بچا؟ پھپھی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ اکبر. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا والی وارث ہے. کہ وہ بات تو بعد میں کروں گی، پہلے دیکھ یہ مسجد کس کی ہے؟ کہنے لگی ہماری. امام کس کا ہے؟ کہنے لگے ہمارا. مؤذن کس کا ہے؟ کہنے لگے ہمارا. اذان کا وقت کس کی اجازت سے؟ ہماری اجازت سے. نماز کا وقت کس کی اجازت سے؟ ہماری اجازت سے. کہ پھر ذرا اذان تو نے سنی ہے کہاں؟ کہ اذان میں کس کا نام آیا؟ کہ تیرے نام نے محمد الرسول اللہ کا نام آیا. اب بھی کہتے ہیں کھو گئے ظالم، کھو تو تم نے دیا ہے، ہم نے تو کھو کے بھی سب کچھ پا لیا. امام زین العابدین نے پھپھی کا چہرہ دیکھا کہ اماں میں چھوٹا سا، میں نے کربلا کے اندر بابے کے گلے کو کٹتے تو دیکھا. اماں جان میں نے کوفے کے بازار میں پھپھی کو ممبر پہ چڑھے نہ دیکھا. اماں بتا تو صحیح کون سا خطبہ کر رہی ہے؟ کہ بیٹے اس مردود کا، اس حرامڑی کی اولاد کا، اس لعین کا جواب دے رہی ہوں جو کہہ رہا ہے سب کچھ لٹ گیا. ان ظالموں سے کو تمہارا یہاں بھی لٹ گیا، وہاں بھی لٹ گیا. کہ اماں کیا مطلب؟ کہ اذان ہوئی، اذان میں اگر اس کے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے، یہ جیت گئے. اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد آج اذان میں بھی ہمارے نانے کا نام گزرا ہے تو کوفے والوں سمیت پوری دنیا سے سن لو، اگر حسین کا گلا کاٹنے کے بعد بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے تو تمہیں نتیجہ خاص کرنے کی ضرورت نہیں، نتیجہ مل گیا. قیامت تک محمد کا دشمن ہار گیا، حسین کا نانا جیت گیا ہے، کربلا کا شہ سوار نبی کا نواسا جیت گیا ہے. یہ رزلٹ تھا کربلا کے میدان کا. مسلمانوں خدا واہ کے واسطے ابھی 10 محرم الحرام کو گزرے ہوئے 3-4 دن گزرے، اللہ کے واسطے جو دن گزر جائے، سنڈے منڈے ٹیوزڈے آتا رہے، خدا کے واسطے ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنا، احساس پیدا رکھنا. یہ احساس محبت کا انجیکشن صرف محرم الحرام کے مہینے میں نہ ہو بلکہ پورے 12 مہینوں کے اندر یہ انجیکشن کا میرے عزیز و اثر نظر آنا چاہیے. وہ نظر کیا ہے؟ حسین سجدوں والا، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. حسین قرآن کی تلاوت والا، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے. حسین کی بیٹیاں عزت والی، پردے والی، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں اور عزت والیوں کو پردے کا حکم کرنا چاہیے. باقی رہی بات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، اللہ نے اور نکھار عطا فرما دیا، اللہ نے اور زندگی عطا فرما دی. اللہ اکبر. جس طرح تمہیں اے سی میں بیٹھ کے اللہ اکبر گرمی کا احساس نہیں ہوتا، محمد کے نواسوں کو تلواروں کے سائے میں احساس نہیں ہوا ہے. اللہ کی جان تھی، دے دی، شکوے کیا، گلے کیا، لیکن ہم الحمدللہ یہ تہذیب دار، عزت دار اور اسلامی ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کا ملک ہے. اور یہ مسجد جامع عثمانیہ المرکز ہے جو 60 سال سے صحابہ کی غلامی کے گیت گا رہی ہے. سن لو جنہوں نے 10 محرم الحرام تک، اور ہم اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی مجھے کل سننے میں آیا کہ بہت زیادہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے مذہب کی حمایت کا ساتھ دیا. جس نے صحابہ کے خلاف تبرہ کیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹے، اب اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے. لیکن میرے عزیزو سن لو خدا پاک کی قسم، ٹھیک ہے ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، صحابہ کے ایمان میں کمزور کوئی نہیں. اللہ اکبر. کوئی ابو بکر کو، کوئی عمر کو، عثمان کو، علی کو، جناب امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو ان کے کردار پہ انگلی اٹھائے گا